السلام علیکم ساتھیوں، تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں اسے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ کسی شخص کا پالتو جانور ہے، مگر حیران تھا کہ اس ویران علاقے میں جہاں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی گھر دکھائی نہیں دیتا، تو پھر یہ کہاں سے ہرن آیا۔ میں نے اس ہرن کو زندہ پکڑنے کا ارادہ کیا اور دوستوں کو وہیں ٹھہرنے کی ہدایت کی اور گھوڑا اس جانور کے پیچھے دوڑا دیا۔ وہ بھی چھلانگیں بھرنے لگا۔ کوشش کے باوجود میں اسے پکڑ نہیں پا رہا تھا، تو مجبوراً میں نے اس پہ تیر چلایا۔ وہ زخمی ہو کر پہاڑ کے دامن کی طرف لنگڑاتا ہوا چلا۔ میں فوراً گھوڑے سے کودا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ دور مکان کا گنبد نظر آیا۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک باغ اور چشمہ دکھائی دیا۔ ہرن کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میں چشمے کے کنارے منہ ہاتھ دھونے لگا۔ ماما، اس گنبد والے مکان سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ساتھ ہی کسی کے بولنے کی آواز بھی سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے بچے، جس نے تیرے زخم کیا ہے وہ بھی اسی طرح زخمی ہو اور خدا اس کو برباد کرے۔ میں فوراً مکان کے اندر گیا۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص نہایت قیمتی لباس پہنے اونچے تختے پر بیٹھا ہے۔ اس کے داڑھی بالکل سفید ہے۔ زخمی ہرن اس کے آگے لیٹا ہوا ہے۔ وہ آدمی اس کے بدن سے تیر نکال رہا ہے اور بددعا دیتا جاتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا، پھر ہاتھ جوڑ کر اس بوڑھے آدمی سے معافی مانگی کہ نادانی میں مجھ سے یہ حرکت ہوئی ہے۔ بوڑھا آدمی میرے گڑگڑانے سے نرم پڑ گیا۔ میں قریب ہی بیٹھ گیا اور ہرن کے بدن سے تیر نکال کر مرہم پٹی کرنے لگا۔ اس بوڑھے نے مجھے کھانے کے لیے دیا۔ میں تھکا ہوا تھا، کھاتے ہی ایک کھاٹ پر سو گیا۔ ابھی میں سو ہی رہا تھا کہ کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ فوراً بیدار ہو گیا۔ دیکھا تو وہ بوڑھا وہاں موجود نہ تھا۔ اسے ڈھونڈتا ہوا دوسرے کمرے میں آیا تو عجیب تماشا دیکھا۔ ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک جوان انگریز عورت بیٹھی ہے۔ بوڑھا آدمی اس کے پاؤں پر سر رکھ کر زاروں قطار رو رہا ہے۔ میں نے اس شہزادی کو سلام کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف مسکرائی جا رہی تھی۔ میں کچھ دیر کھڑا اس خوبصورت عورت کو دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب جا کر کہنے لگا، شہزادی، تم کون ہو اور یہاں جنگل میں اکیلی رہ رہی ہو؟ مگر وہ چپ بیٹھی سنتی رہی، نہ ہاتھ ہلایا نہ لب۔ میں بہت حیران تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ آخر ہمت کر کے اس کے پاؤں پر اپنا ہاتھ رکھا کہ کچھ تو بولے، مگر یہ کیا، پاؤں پتھر کی طرح سخت تھا۔ اب جو اس کے ہاتھ چھو کر دیکھے تو وہ بھی سخت تھے۔ تب میں نے سمجھا کہ یہ شہزادی پتھر کا ایک بت ہے۔ میں ہکا بکا اس خوبصورت مجسمے کو دیکھتا رہا۔ اس دوران بوڑھا شخص بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا پتھر کی یہ شہزادی کون ہے؟ اس نے مجھے دیکھا اور آب بھرتے ہوئے کہنے لگا، میاں، انگلستان کے ملک کی یہ شہزادی ہے۔ یہ پتھر کا بت اسی کا ہے۔ یہاں جنگل بیابان میں یہ کس طرح آیا؟ میں نے بوڑھے سے سوال کیا۔ اسے تو میں نے بنایا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ آخر آپ ہیں کون اور یہاں اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ میرا یہ سوال سن کر بوڑھا نے کہا، میرا نام نعمان سیاح ہے۔ میں جوانی میں بہت بڑا سوداگر تھا۔ تجارت کے سبب تمام ملکوں میں پھرتا رہا اور سب بادشاہوں کے خدمت میں حاضر ہوا۔ البتہ انگلستان دیکھنے کی تمنا تھی۔ یہ خیال کر کے بہت سے تحفے اور سامان جمع کیا اور جہاز کے ذریعے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں یہ خبر گرم ہو گئی کہ ایک سوداگر آیا ہے اور بہت عمدہ مال ساتھ لایا ہے۔ چنانچہ وہاں کی شہزادی نے مجھے بلوا بھیجا۔ میں اپنے سارے جواہرات اور کپڑے اور قیمتی چیزیں ساتھ لے گیا اور اس کی خدمت میں پیش کی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور منہ مانگی قیمت کے ساتھ ساتھ انعام دینے کا بھی وعدہ کیا، مگر ایک کام کرنے کی شرط بھی لگا دی۔ میں اسے انجام دینے کے لیے ہر طرح سے راضی ہو گیا۔ تب اس نے ایک خط لکھ کر مجھے دیا اور کہا کہ فلاں جگہ ایک بہت بڑا باغ ہے، وہاں پہنچ کر داروغہ کو یہ خط دینا اور جواب لے کر فوراً واپس آنا۔ مجھے اپنی انگوٹھی بھی نشانی کے طور پر دی۔ میں شہزادی کے کہنے کے مطابق وہاں پہنچا اور داروغہ کو انگوٹھی دکھائی۔ اس نے کہا کہ باغ کے اندر چلے جاؤ، درخت کے نیچے ایک پنجرا لٹک رہا ہے، اس کے اندر جو بیٹھا ہے اسی کو یہ خط دے آؤ۔ میں جب اس جگہ پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ لوہے کا
बहुत बड़ा पिंजरे में एक हसीन नौजवान बंद है। इसने इसे ये खत दिया। पढ़ने के बाद उसने शहजादी का हाल दरियाफ्त किया। मैं जो जानता था इसे बता दिया। अभी ये बातें हो ही रही थी कि हबशियों की एक फौज दनदनाती हुई आई और मुझे चारों तरफ से टूट पड़ी बर्छियाँ और तलवारें मारकर मुझे जख्मी कर दिया। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जब होश आया तो देखा कि 2 आदमी मुझे खाट पर डाले लेकर जा रहे हैं और आपस में बातें करते हैं कि इस शख्स को दूर मैदान में फेंक दो ताकि कौवे चीर खा जाए। मैंने इन दोनों से कहा कि तुम्हारा जो जी चाहे करो, अलबत्ता ये बताओ कि ये सब क्या है, मुझे क्यों मारा जा रहा है। इन्हें मुझ पर रहम आ गया। कहने लगे कि ये पिंजरे में जो नौजवान बंद है वो यहाँ का बादशाह का भतीजा है। तो साथियों, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।